نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق اللہ العظیم۔ پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالی، ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق و نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ فبدل اور تبدیل کیا الذین ان لوگوں نے ظلموا جو ظالم تھے قولا اس قول کو اس لفظ کو غیر الذی اس کے خلاف لفظ میں قیل لہم جو ان کو کہا گیا تھا فَأَنزَلْنَا پھر نازل کیا ہم نے عَلَى الَّذِينَ ان لوگوں کے اوپر ظلموا جو ظالم تھے رجزاً ایک بیماری من السماء آسمانوں سے بما کانوا بسبب اس کے جو تھے وہ یفسقون خدا کی نافرمانی کرنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جو پچھلی آیت ہے اس کا ایک جواب فرمایا کہ جب ان کو کہا گیا کہ آپ لوگ اس وادی میں القریہ جو ایک وادی یا ایک شہر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ اس میں داخل ہو جائیں، تو جب ان کو کہا گیا کہ آپ حتتن مطلب اے اللہ ہمیں بخش دے، اے اللہ ہمیں بخش دے، یہ کہتے ہوئے اس وادی میں داخل ہو جائیں، لیکن جب وہ لوگ داخل ہونے لگے تو انہوں نے حتتن کی جگہ حنتتن گندم اور شعیرن یا جو اس طرح کے الفاظ جو تمسخر پہ مبنی تھے، ایک خدا کے بات کی مسخری اڑاتے ہوئے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ سجدے کی جگہ ایسے الٹے ہو کر اور وہاں سے گزرنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ان کے اوپر مہربانی چل رہی تھی، اللہ پاک نے ان کی فسق اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک رجز، ایک بیماری کی صورت میں مصیبت نازل فرمائی، جو ایک بیماری تھی جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ طاعون کی بیماری تھی، وہ ان میں مصیبت اور بیماری آ پڑی اور وہ لوگ بیمار ہونا شروع ہو گئے اور مرنا شروع ہو گئے، اور ہزاروں میں بنی اسرائیل والے اس طاعون کی بیماری میں مصیبت میں رجزا من السماء جس کو آسمانی بیماری کہا گیا ہے وہ نازل ہوئی، اس کی وجہ سے وہ موت کا شکار بن گئے۔ تو احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے قول کو اور رسول کے قول کو، جو اللہ اور رسول کا قول ہے اور ان کی جو بات ہے اس کا تمسخر اڑانا، اور رسول اللہ کی حدیث کا مسخری اڑانا، تمسخر اڑانا، بہت بڑے اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے متبادل ہے۔ بعض انجانے میں جانے میں دین کے باتوں پر اور اللہ کی بات پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر مسخری اڑا دیتے ہیں اور تمسخر کر دیتے ہیں، تو یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اور اس آیت سے ایک یہ بھی مسئلہ نکلتا ہے کہ جب اللہ کا عذاب اور مصیبت آ جائے تو اللہ تبارک و تعالی سے بخشش مانگنی چاہیے۔ حتۃ نغفر لکم خطایاکم، اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہاری تمام خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ اگر گناہ سرزد ہوا ہے، اللہ کی کوئی مصیبت آ گئی ہے کس علاقے میں، خطے میں، کسی جگہ پہ، تو وہاں بجائے کہ گناہوں کی کثرت کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی پر کی طرف رجوع کیا جائے اور اللہ کی ذات سے جو ہے بخشش مانگی جائے، تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور آگے کے لیے سنزید المحسنین، اللہ پاک جو ہے وہ اپنے احسان کا اور اللہ پاک اپنی نعمتوں کا آگے کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعائے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔